بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس حدیث سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ کیوں منہج سلف کو جاننا ضروری ہے، فہم سلف کیوں حجت ہے۔ آخر منہج سلف کے لیے اور فہم سلف کے لیے جو بار بار اس طرح تاکید کی جاتی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ آگے جو حدیث ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو بندہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا اور اسی پر اس کی وفات ہوگی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ اس نے زنا کیا ہو، گرچہ اس نے چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تب بھی اللہ کے رسول جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے رسول نے دوبارہ وہی جواب دیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ اس نے زنا کیا ہو، گرچہ اس نے چوری کی ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوال دہراتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی یہی جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں علی رغم انف ابی ذر، اور بعض روایتوں میں وَإِن رغم انف ابی ذر، کہ اگرچہ ابو ذر کے ناخاک آلود ہو، اگرچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی ناگوار گزر رہا ہو، یعنی بار بار آپ سوال کر رہے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کو اگر اس نے صدق دل سے پڑھا ہے، اس کا اقرار کیا ہے اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہے، یعنی اسلام کی حالت پر وفات ہوئی ہے، کفر کی حالت پر وفات نہیں ہوئی ہے، اپنی وفات کے وقت تک اس نے اس کی حفاظت کی تھی، اسے ٹوٹنے نہیں دیا تھا، ختم ہونے نہیں دیا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، آپ کو ناگوار گزرے، تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ تاکید کے ساتھ کہا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکل رہے تھے، قال فخرج ابو ذر وهو يقول وان رغم انف ابی ذر، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بار بار اسے دہرا رہے تھے۔ ابو ذر غفاری مجلس سے جب نکلنے لگے تو بار بار اس جملے کو دہرانے لگے، اس جملے کو دہراتے ہوئے نکل رہے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اے ابو ذر گرچہ آپ کو ناگوار گزر رہا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، آپ کو پسند نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اگر اس نے کلمے کا اقرار کیا ہے، گرچہ چوری کیا ہو، گرچہ زنا کیا ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کے ظاہری الفاظ سے اگر سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس حدیث کو نہ سمجھے، فہم سلف کو حجت قرار نہ دیتا ہو، تو اس کے ظاہری الفاظ کو لینے کی وجہ سے وہ مرجیہ کے عقیدے کو قبول کر سکتا ہے۔ مرجیہ کا جو عقیدہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد آپ کے لیے آزادی ہے، چاہے کوئی گناہ کرتے رہیں، زنا کریں، چوری کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت آپ کے لیے پکی ہے۔ کہیں کہ کس قدر واضح حدیث موجود ہے۔ یہ جو گمراہ فرقے ہیں، جو بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں جن کی گمراہی پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، تمام علماء کا، کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرتا ہو، اس کو پوچھ کر دیکھ لیں کہ گمراہ فرقوں کے بارے میں آپ بتائیں کون کون گمراہ فرقے ہیں، تو سب سے پہلے ان گمراہ فرقوں کا نام لے گا۔ کوئی ایک بندہ بھی اہل سنت والجماعت کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتا ہو کہتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا، گرچہ اس کے منہج کے اندر کافی خلل ہو، یہ کہتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا کہ مرجئہ، خوارج، معتزلہ یہ گمراہ فرقے نہیں ہیں، یہ بڑے گمراہ فرقے ہیں، سب سے بڑے گمراہ فرقوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر کسی نے کلمے کا اقرار کیا، اس کے بعد زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، اس طرح کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت اس کے لیے پکی ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقے صرف خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے متبعین کو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کتاب و سنت کا سہارا نہیں لیتے؟ یہ قرآن کریم سے دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث رسول سے دلیل پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ اگر بندے کے پاس سلف صالحین کا منہج نہ ہو، فہم سلف کے مطابق ان احادیث کو نہ سمجھے، تو ظاہری الفاظ سے دھوکہ کھا کر خوارج اور معتزلہ اور مرجئہ کے منہج کو قبول کر سکتا ہے۔ جیسے کہ مرجئہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ واضح حدیث موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو قبول نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس فہم سلف نہ ہو، سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھے اس حدیث کو، تو کہے گا تو بات تو صحیح کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد تاکید کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کو ناگوار گزرے نا تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو مرجئہ نے اس حدیث سے دلیل پکڑی اپنے موقف کے لیے۔ بظاہر کوئی صرف اس حدیث کو دیکھے تو کیا لگ رہا ہے کہ مرجئہ کے پاس اپنے موقف کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی انتہائی واضح اور صریح حدیث موجود ہے یا نہیں؟ اب آگے والی حدیث دیکھیں۔ ابھی ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مرجئہ کا جو موقف ہے، منہج ہے، ایک انتہا پر یہ ہے، دوسری انتہا پر خوارج اور معتزلہ ہے جو کہتے ہیں کہ اسی عمل کی وجہ سے ایسے آپ جہنم میں داخل ہوں گے کہ کبھی نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اگر زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تو وہ بندہ جہنم میں صرف داخل نہیں ہوگا بلکہ نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے، ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ دیکھیے ایک ہی عمل ہے، زنا کیا، چوری کیا، ایک ہی عمل ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت آپ کے لیے پکی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شریعت ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی عمل کے لیے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے چوری کی ہو، تب بھی جنت میں جائے گا، اور اسی عمل کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہے کہ زنا کر لیا، چوری کر لیا تو اب جنت جانے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ ایک دم ایک ہی عمل کے لیے 2 الگ الگ نظریہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے حقیقت میں اس حدیث سے یہی کہا ہو جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی تو انہوں نے اس سے کیا سمجھا تھا؟ انہوں نے جو سمجھا تھا وہی فہم معتبر ہے۔ باقی جتنے بھی اس حدیث کے تعلق سے معنی بیان کیے جاتے ہیں سب کے سب باطل معنی ہیں۔ وہی معنی بس درست اور قابل قبول ہے جسے اللہ کے رسول کے صحابہ نے سمجھا تھا، انہوں نے اپنے بعد آنے والے تابعین کو سمجھایا تھا، اس کے علاوہ کوئی فہم قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے زنا اور چوری کرنے کے بارے میں، جس سے مرجئہ دلیل پکڑتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو وہ جنت اس کے لیے پکی ہے، اب وہ جہنم نہیں جا سکتا۔ اسی کے بالمقابل خوارج اور معتزلہ اسی عمل کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے جہنم میں داخل ہوگا کہ کبھی نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اسی عمل کے لیے وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث کی۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، ایمان سے خارج۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، صریح حدیث ہے، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ اسے جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ اگر جہنم نہیں جائے تو کون جہنم جائے گا پھر؟ جو ایمان سے خارج ہو گیا اس کے لیے جنت ممکن ہے؟ تو دیکھیں خوارج اور معتزلہ اپنے موقف کے لیے اسی عمل کے بارے میں دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا وہ جنت نہیں جا سکتا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسی عمل کے لیے مرجئہ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بھی بخاری مسلم سے کہ اب اس کے لیے جنت پکی ہے، جہنم نہیں جا سکتا وہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں موقف غلط اور باطل ہے۔ صحیح موقف کیا ہے؟ جو ابھی آپ کے سامنے اوپر حدیث میں بیان کی گئی، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ الی آخر الحدیث، کہ ایسے بندے اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں جہنم میں داخل کرے، ان کے گناہوں کے بقدر انہیں سزا دے، لیکن اگر جہنم میں داخل کرے گا تو ہمیشہ ہمیش
جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن ایسے تمام لوگ جہنم سے نکلیں گے جو ایمان کی حالت پر وفات پائے ہوں، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ہو، اسے ٹوٹنے نہ دیا ہو، جو دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو گئے ہوں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتے، یہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور اس کی ایک نہیں بے شمار دلیلیں ہیں اس موقف کے لیے۔ تو اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مسئلے کے تحت، ایک باب کے تحت جتنی بھی دلیلیں وارد ہیں کتاب و سنت کی، ان تمام دلائل کو جمع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے جیسے کہ باطل فرقوں کا منہج ہے، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، یہ باطل فرقوں کا منہج ہے، ایک حدیث لیتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں۔ خوارج نے یہ حدیث چھوڑ دی جو آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرْ والی، اور کیا کہتے ہیں مرجئہ نے لا یزنی الزانی حین یزنی والی حدیث چھوڑ دی۔ تو یہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کے منہج پر چلتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت تمام دلائل کو جمع کرتے ہیں اور اس سے جو مجموعی موقف نکلتا ہے سلف صالحین کے فہم کے مطابق اپنا عقیدہ اور منہج اپناتے ہیں۔ تو اس لیے سلف صالحین کے فہم کو جاننا اور اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم فہم سلف کو نہ جانیں، اس کی اتباع نہ کریں، تو اسی طرح ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ باطل اور گمراہ فرقے گمراہ ہوئی۔ اس لیے فہم سلف کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت ہے اس سے ہم فارغ ہوئے۔ اب جو اگلا چیپٹر ہے، اگلا موضوع ہمارا ہے، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ ہم 5 منٹ کا تھوڑا سا وقفہ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے۔